میرا سوال ہے کہ اپنے پیر مرشد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا، جب بیٹھے ہوں تو وہ اوپر سے آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہو جانا، جب وہ آئیں تو ان کو مل کے بیٹھنا، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے؟ پلیز اس کا جواب دیں۔ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو معظم دینی ہو، جس کا دینی اعتبار سے مرتبہ ہو، تو اس کے قیام، اس کے تعظیم کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، تو یہ جائز کام ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی معظم کے لیے کھڑا ہو جانا، صحیح، وہ کھڑے ہونے کی ترغیب دلانا۔ صحیح، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتی، حضور کے گھر جب آتی، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو آتا دیکھتے، صحیح، تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، ان کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی ہیں لیکن خاتون جنت ہیں، ماشاءاللہ، تو ان کی تعظیم، ان کو تعظیم دینے کے لیے، ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ لیتے۔ اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا کہ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہو جاتی۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کھڑا ہونا، اسی طرح حضرت فاطمہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور کا کھڑا ہونا، تو یہ قیام تعظیمی ہے۔ صحیح، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معظم کی تعظیم کی جائے گی، امت ہے اس میں۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، یاد فرمایا، پیغام بھیجا، تو یہ اپنی سواری پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے تھے، تو جیسے ہی حضور تک یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا قوموا الی سیدکم، ماشاءاللہ، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت میں قوموا الی خیرکم، کہ اپنے سے بہتر افضل ہستی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس روایت کے پیش نظر محدثین، شارحین حدیث نے باقاعدہ کلام فرمایا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے جمہور علماء نے قیام تعظیمی قیام کے مستحب ہونے کا پر دلیل پکڑی ہے، کہ چونکہ فرمایا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ ساتھ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحیح، بلکہ لفظ بھی ارشاد فرمایا سید سردار کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ خیر کا لفظ ارشاد فرمایا، خیرکم کا مطلب الی خیرکم، یعنی اپنے بہتر ہستی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یوں یہ لفظ بھی قوموا الی سیدکم یا قوموا الی خیرکم، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیام اپنے سردار کے لیے کریں، ان کے لیے اٹھیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ پھر مزید محدثین چونکہ احادیث کو سامنے رکھ کر جب شرح کر رہے ہوتے ہیں تو مثبت منفی ہر زاویے سے وہ کلام بھی کرتے ہیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں حدیث میں تو یہ آیا تھا، یہ دونوں احادیث آپس میں متعارض ہو گئیں، تعارض ہو رہا ہے، تو یہ اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ اب ابن بطال، شرح ابن بطال میں جب بخاری شریف میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، قوموا الی سیدکم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے انصار کو یہ فرمایا، تو شرح ابن بطال کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل جس میں حضور ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ حضور کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اس کو بھی بطور دلیل کہ قیام تعظیمی جائز ہے، اس کے اوپر یہ دلیل پیش کی۔ اور مزید انہوں نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جن روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہونے کی جو مذمت بیان کی گئی ہے، وہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہے، کہ جو یہ چاہے، الفاظ روایت جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جو وعید ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے بھائی،
بس اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے صحیح کہ تمہیں ادب نہیں ہے، بڑے آتے ہیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، علماء کی تعظیم نہیں ہے. تو اب یہ جو کہنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے نہ ہونے پہ اس کو وہ سیکھ پا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. یہاں پر معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طبیعت میں یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کھڑے ہوں. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں چاہتی تھی کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ منع فرمایا ہے کہ میرے لیے قیام نہ کریں، جس طرح جو بادشاہ کے سامنے جو ان کے غلام اور یہ جو عمرہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح قیام میرے لیے نہ کیا جائے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جا رہا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت بھی فرمائی ہے، لیکن ممانعت کھڑے جس کے لیے ہوا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے کہ وہ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا نہ کرے. تو اب یہ جن کا سوال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوں یا نہ ہوں، تو پیر صاحب یقیناً اگر جامع شرائط ہیں، سید ہیں، مزید سادات کرام میں سے ہیں، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ باعث برکت ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں ایک رسالہ باقاعدہ قیام تعظیمی کے جواز پر ایک رسالہ لکھا ہے. فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں اقامت القیامہ کے نام سے یہ رسالہ ہے. تو اس رسالے کا مطالعہ کریں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کہ قیام تعظیمی جائز ہے یا ناجائز. جو ناجائز کے حوالے سے جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی رد فرمایا اور اس کا محمل بیان فرمایا کہ جہاں پہ قیام تعظیمی کی ممانعت ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو اس کے لیے ہے، اور جو نہیں چاہتا اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب ہے کہ سادات کے لیے، بڑوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے کھڑے ہوں. حتیٰ کہ ہماری کتب فقہ جو احناف کی کتب ہیں اس کے اندر باقاعدہ حظر و اباحت کے جہاں پہ مضامین موجود ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ استاد کے لیے تلاوت قرآن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس دوران بھی وہ پڑھنے والا کھڑا ہو سکتا ہے استاد کی تعظیم کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.